بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ مدینہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند صدی بعد دو شخص مدینہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نکالنے آئے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا اور وہ دن بھر نماز و تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ لوگ ان کے معتقد بھی ہو گئے تھے۔ وہ کم وقت رات کے وقت اس مکان سے قبر کی مٹی مدینہ سے باہر پھینک آتے تھے اور جگہ برابر کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو اور شبہ تک بھی نہ ہو۔ کئی ہفتوں تک وہ لوگ سرنگ کھودنے میں مشغول رہے۔ جب ادھر ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا تو حق تعالی نے اس زمانے کے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو بذریعہ خواب متنبع کر دیا۔ اس سلطان نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ کے چہرے اطہر پر حزن اور غم کے آثار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ کا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ مجھے ان دو شخصوں نے بہت ایذا دی رکھی ہے، جلد از جلد مجھے ان سے نجات دو۔ خواب میں دونوں شخصوں کی صورت بھی بادشاہ کو دکھلائی گئی۔ خواب سے بیدار ہو کر بادشاہ نے وزیر سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ وزیر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مدینہ میں بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، لہٰذا آپ جلد از جلد مدینہ تشریف لے جائیں۔ بادشاہ فوراً فوج اپنے ساتھ لے کر بہت تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر کیا اور مدینہ پہنچے۔ اس عرصے میں وہ لوگ کافی حد تک سرنگ کھود چکے تھے اور بالکل جسد اطہر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک دن کی بھی اگر بادشاہ کو تاخیر ہو جاتی تو وہ لوگ اپنا کام پورا کر لیتے۔ چنانچہ بادشاہ نے مدینہ پہنچ کر تمام لوگوں کو جمع کروایا اور مدینہ سے باہر ان سب کی دعوت کی اور سب کو مدینہ کے ایک خاص دروازے سے نکالنے کا حکم دیا گیا اور خود دروازے پر کھڑے ہو کر ہر شخص کو غور سے دیکھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ مدینہ کے سب مرد شہر سے باہر نکل گئے، مگر وہ دو شخص ان سب مردوں میں نہیں تھے جن کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ کو سخت حیرت ہوئی اور لوگوں سے کہا کہ کیا سب لوگ باہر آ چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اب کوئی اندر نہیں رہا۔ بادشاہ نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی اندر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں، دو زاہد متقی پرہیزگار اندر رہ گئے ہیں جو نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت میں جاتے ہیں اور نہ کسی سے ملتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تو انہی سے کام ہے۔ چنانچہ جب انہیں پکڑ کر لایا گیا تو بعین ہی دو صورتیں تھیں جو خواب میں بادشاہ کو دکھائی گئی تھیں۔ بادشاہ نے فوراً پہچان لیا اور ان کو قید کر لیا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ایذا پہنچائی ہے؟ چنانچہ کافی پوچھ کھاچ کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر نکالنے کے لیے سرنگ کھودی ہے۔ جب بادشاہ نے وہ سرنگ دیکھی تو معلوم ہوا کہ سرنگ آپ کے قدم مبارک تک پہنچ چکی ہے۔ بادشاہ نے آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا اور سرنگ بند کروا دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایسا کیا کہ قبر مبارک کے چاروں طرف سے زمین کو پانی کی تہہ تک کھدوا کر اس میں سیسا پگھلا کر بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی سرنگ نہ لگا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ کا نام نور الدین زنگی تھا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ مخالفین کو بھی جسد اطہر کے صحیح و سلامت ہونے کا ایسا پختہ اعتقاد ہے جس کی وجہ سے کئی سو برس بعد بھی جسد اطہر کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ان کو جسد اطہر محفوظ ہونے کا یقین نہ ہوتا تو وہ سرنگ کیوں کر لگاتے؟ وہم و شبہ کی وجہ سے اتنا بڑا خطرے والا کام کوئی نہیں کرتا۔ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، وہ بھی خوب سمجھتے ہیں نبی کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی۔ وہ خوب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق تھے، بوجہ عناد کے اقرار نہیں کرتے۔ تو دوستو اس طرح کی اچھی ویڈیو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔